السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سرور کائنات، فخر موجودات سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا قیمتی ہار پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ محفل کو شروع کرنے سے قبل محفل کے آداب بتا دوں کہ مصحف جمال مصحف قرآن کو روبرو رکھو، جمال مصحف قرآن کو روبرو رکھو، حدیث آیہ رحمت کو ہو بہو رکھو، حدیث آیہ رحمت کو ہو بہو رکھو، اور بیان مدح رسول انعام سے پہلے، بیان مدح رسول انعام سے پہلے تم اپنے سارے خیالوں کو باوضو رکھو، تم اپنے سارے خیالوں کو باوضو رکھو۔ یہ اتنی عظیم الشان محفل ہے کہ یہاں جسمانی وضو بھی ضروری ہے اور خیالات کا وضو بھی ضروری ہے۔ بالکل آداب کے ساتھ یہاں بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ کس عظیم ہستی کی محفل سجا کر کے ہم بیٹھے ہیں کہ شاعر کہتا ہے مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب۔ اور کفر والا منہ کی کھا کے رہ گیا، آیا تھا کفر والا مٹھی میں کنکریاں لے کر اور سوچ رہا تھا کہ میرے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، چھپا کر کے جب لے کر آیا کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے اگر تم نبی ہو۔ کیا پتا چلا اس وقت کا کافروں کا سردار بھی جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اسے غیب کا علم ہوتا ہے، وہ بھی جانتا تھا کہ اگر نبی ہے تو علم غیب ہوگا۔ کتنی بد نصیبی ہے کہ آج کچھ کلمہ پڑھنے والے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اس کو بھی معلوم تھا کہ اگر نبی ہیں تو پھر غیب کی بات معلوم ہوگی۔ کہا آپ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو بڑا چھوٹا امتحان لے رہا ہے، میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں، جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ کہا یہ تو بڑی بات ہو جائے گی، میں تو چھوٹا امتحان لینے آیا تھا، آپ نے تو بڑی بات کر دی ہے۔ اب یہی کریں کہ میری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ آپ کون ہیں۔ آپ نے کہا اپنے کان تک مٹھی لے جا۔ جب وہ کان تک مٹھی لے گیا
تو کنکروں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ کر کے گواہی دی کہ جن کی بارگاہ میں آیا ہے وہ ایسے نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سارے رسولوں کا سردار بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو کفر والا منہ کی کھا کے رہ گیا، کفر والا منہ کی کھا کے رہ گیا، کنکروں نے دے دیا ایسا جواب، مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب، اور پہلے میں جی بھر کے ان کو دیکھ لوں، پہلے میں جی بھر کے ان کو دیکھ لوں۔ یہ کب کہے گا بندہ؟ شاعر قبر کا تصور پیش کر رہا ہے کہ جب قبر میں سوال کیا جائے گا، نکیرین کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل من ربک ما دینک کے بعد تیسرا سوال یہ ہونے والا ہے کہ حضور کا چہرہ انور دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب ذرا سوچیں کہ جس کے نام کو سن کر کے، جن کا ذکر سن کر کے بندہ یہاں تڑپ جاتا ہے، مچل جاتا ہے، جن کے ذکر کی محفل میں آ کر کے بندے کو سکون مل جاتا ہے، تو ان کا دیدار جب سامنے ان کا چہرہ ہوگا تب عالم کیا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں کہ جب گنبد خضرا ہمارے سامنے ہوتا ہے، جب ہم گنبد خضرا کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں، بھلے سامنے یا پھر کسی تصویر میں، لیکن ایک عاشق کی تڑپ یہ ہوتی ہے، ایک عاشق کی محبت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ تصویر میں بھی گنبد خضرا کو دیکھتا ہے تو دل کو سکون مل جاتا ہے، اور دل کرتا ہے بس دیکھتے ہی رہیں، دیکھتے ہی رہیں۔ اسی لیے تو میرے پورے مرشد نے کہا کہ ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے، جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے۔ تو جب گنبد خضرا کا دیدار ہو جائے تب دل کو سکون ہوتا ہے اور آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں، دیدار سے دل نہیں بھرتا ہے۔ جب گنبد خضرا سامنے ہو تب محبت کرنے والوں کا یہ عالم، تب عاشقوں کا یہ عالم، تو جب خود مصطفیٰ جان رحمت سامنے آ جائیں گے، چاند سا چہرہ لے کر کے ہمارے سامنے قبر میں آ جائیں گے، اس وقت ہماری عقیدت کا عالم کیا ہوگا، ہماری محبتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اب ہماری پیاسی آنکھوں کو مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے تو اس وقت عالم کیا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس وقت میں یہ کہوں گا کہ پہلے میں جی بھر کے ان کو دیکھ لوں، پہلے میں جی بھر کے ان کو دیکھ لوں، اے نکیرو مجھ سے پھر لینا جواب، ما کنت تقول فی ھذا الرجل کا جواب بعد میں لینا، پہلے میں جی بھر کے ان کو دیکھ لوں، اے نکیرو مجھ سے پھر لینا جواب۔ اور یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب، سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب۔ آج مجھے جو موضوع دیا گیا، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، تو ایک عظیم قانون ہے اور مسلم قانون ہے کہ جس چیز کی نسبت کسی عظیم چیز کی طرف ہو جائے تو وہ چیز بھی عظیم ہو جایا کرتی ہے، جس چیز کی نسبت عزت والی چیز کی طرف ہو جائے تو وہ چیز بھی عزت والی ہو جاتی ہے، اور جس چیز کی نسبت ذلیل کی طرف ہو جائے تو وہ خود بھی ذلیل ہو جاتی ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں، ایک پیالہ ہے، ایک گلاس ہے، اس کے اندر اگر شراب ڈال دی جائے
آپ میں سے کون ہے جو اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گا؟ کیوں؟ وہ جو مظروف ہے نا، اس نے اپنے اندر ایسی چیز کو سما لیا جس سے ہمیں گھن آتی ہے، جو ناپاک ہے۔ اور کیسی ناپاک؟ پیشاب کی طرح ناپاک، کہ اگر پیشاب ہمارے کپڑوں میں لگ جائے تو جب تک وہ پیشاب کپڑوں میں ہے اسے پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اگر شراب بھی ہمارے کپڑوں میں لگ جائے تو اسے بھی پہن کر نماز نہیں ہو سکتی۔ بتاؤ کوئی مسلمان پیشاب پینے کو گوارا کرے گا؟ کہ جو پاک خدا کو ماننے والا، پاک رسول کو ماننے والا، پاک دین کو ماننے والا، پاک کتاب کو ماننے والا، پاک انبیاء کو ماننے والا، پاک اولیاء کو ماننے والا، جب اس کا دین پاک ہے، اس کا خدا پاک ہے، اس کا رسول پاک ہے، اس کا ایمان پاک ہے، تو ایسا مومن ناپاک چیز اپنے گلے سے اتارنا گوارا کیسے کر سکتا ہے؟ آج کا نوجوان شراب کی طرف مائل ہو گیا۔ ان نوجوانوں کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شراب ناپاک ہے۔ ایک مسلمان کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ تمہاری زبان تک بھی پہنچے، اس تک تمہارا ہاتھ بھی پہنچے۔ تو ہر ذی شعور مسلمان، ہر ہوش مند مسلمان جب دیکھے گا کہ گلاس کے اندر شراب ہے تو دور بھاگے گا، اس کی بو سے بھی اسے گھن آئے گی، اسے چھونا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کسی پیالے کے اندر زمزم کا پانی ڈال دیا جائے تو پھر مسلمان لائن لگاتا نظر آتا ہے کہ پہلے مجھے پینا مل جائے، پہلے مجھے پینا نصیب ہو جائے۔ تو گلاس ویسے تو کوئی عظمت والی چیز نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنے اندر کسی ذلیل چیز کو لے لیتا ہے تو پھر گلاس کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر وہی گلاس کسی عظمت والی چیز کو اپنے اندر سمو لیتا ہے تو پھر گلاس کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ کاغذ کے اوپر اگر آپ سورہ فاتحہ لکھ دو، کسی کاغذ کے اوپر آپ اللہ کا نام لکھ دو، کسی کاغذ کے اوپر آپ رسول اللہ کا نام لکھ دو، تو لوگ اسے جھومتے نظر آئیں گے۔ اور اگر قرآن کی آیت لکھی ہے تو اب حکم یہ ہوگا کہ بغیر وضو کے اسے چھو نہیں سکتے۔ لیکن اگر اسی کاغذ پر کسی اخبار کی خبر چھپ جائے، اب اس کاغذ کی اتنی ویلیو نہیں ہے، اب وہ کوڑے کرکٹ میں بھی آپ کو نظر آئے گا، وہ راستوں میں پڑا ہوا بھی نظر آئے گا، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ کاغذ ایک ہی چیز ہے لیکن نسبت اسے حاصل ہو گئی۔ جب نسبت اللہ کے نام سے ہو گئی، جب نسبت رسول اللہ کے نام سے ہو گئی تو کاغذ کی عظمت بھی بڑھ گئی، کاغذ بھی عظمت والا ہو گیا۔ لیکن جب اس کے اندر کوئی خبر آ گئی تو اب اس کی کوئی عظمت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ عظیم چیز کی طرف نسبت ہو جائے تو وہ چیز بھی عظمت والی ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں رسول اللہ کی عظمت دیکھنی ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف نسبت ہو جائے تو پھر شے کو کیا ملتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ کے رسول کی طرف نسبت ہو جائے تو پھر اسے مرتبہ کیا ملتا ہے۔ تو پہلے دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ کی ذات کتنی بلند ہے، رسول اللہ کی ذات کتنی عظیم الشان ہے۔ تو آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ رسول تو وہ ہیں جن کو اللہ نے کلام کا شرف عطا فرمایا، جن سے اللہ نے براہ راست گفتگو فرمائی، کلام فرمایا، وہ کلیم اللہ کے درجے کو پہنچے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ایک نبی وہ ہیں جن کو اللہ نے سب سے زیادہ بلندی عطا فرمائی۔
سب سے زیادہ بلندی عطا فرمائی۔ اب کتنی بلندی؟ بلندی کے لیے کوئی مقابل چاہیے۔ جھوپڑی کے مقابلے میں ایک عالیشان مکان جو ہوتا ہے ہم اسے بلند سمجھتے ہیں، اس کے مقابلے میں 2 منزلہ مکان ہو تو ہم اسے بلند سمجھتے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر کوئی 3 منزلہ مکان ہے تو اسے بلند سمجھا جاتا ہے، اگر اس کے مقابلے میں کوئی بڑی بلڈنگ ہو 10 منزلہ تو اسے بلند سمجھا جاتا ہے۔ تو مقابلہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے بلند ہے، یہ اس سے بلند ہے۔ رسول اللہ کی ذات کو بلند کیا گیا تو حضور کا مقابلہ کس سے ہے؟ آؤ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی مخلوقات میں جسے اللہ نے عزت عطا فرمائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو، انسان کو سب سے زیادہ عظمت عطا فرمائی تمام مخلوقات میں۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اللہ کی مخلوقات میں کس کا؟ انسان کا۔ پھر انسانوں میں بھی ایک مومن ایک غیر مومن، تو غیر مومن سے مومن کا مرتبہ بڑھا۔ پھر مومنین میں دیکھا جائے تو ان میں کچھ نیک ہیں کچھ بد ہیں، تو جو نیک ہیں ان کا مرتبہ گنہگار سے بد سے بڑا۔ پھر جو نیک ہیں ان میں بھی کچھ وہ ہیں کہ نیکی کرتے کرتے ولایت کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں، تو ان کا مرتبہ غیر ولی سے بلند ہوتا ہے۔ پھر اولیاء کرام میں بھی کئی قسم کے اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان میں کچھ قطب ہوتے ہیں کہ جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس علاقے کے وہ قطب ہیں اس علاقے میں کسے ولایت رکھنی ہے کس کی، اور کس کی سلب کر لینی ہے، کس کو کیا ذمہ داری دینی ہے، وہ کام قطب کا ہوتا ہے۔ تو ولی سے بڑا مرتبہ قطب کا، اور پھر قطب سے بھی بڑا مرتبہ غوث کا۔ قطب سے بڑا مرتبہ غوث کا، کیونکہ غوث کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کسی علاقے کے اندر قطب کی ضرورت ہے تو وہاں بھیجے۔ کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا کہ حضرت خضر علیہ السلام غوث پاک کی بارگاہ میں آئے کہ فلاں علاقے کا قطب انتقال کر چکا ہے، وہاں کسی قطب کی ضرورت ہے۔ غوث پاک کے گھر میں اس وقت ایک چور چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا میرے گھر میں آیا ہے اور خالی ہاتھ بھیجوں، یہ مجھے گوارا نہیں، میری سخاوت کو گوارا نہیں۔ جو چور آیا ہے میں اسے قطبیت کا درجہ دیتا ہوں، جاؤ اسے لے جاؤ اور قطب کے مرتبے پر فائز کر دو۔ یہ غوث کا مقام ہوتا ہے کہ وہ قطب کو قطبیت دیتا ہے۔ پھر غوث سے بھی بڑا مرتبہ صحابی کا، غوث سے بڑا مرتبہ صحابی کا۔ آج لوگ صحابہ کی شان میں جیسا تیسا بولنا عیب نہیں سمجھتے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ اتنے عظیم ہیں کہ ولیوں کے سردار غوث پاک فرماتے ہیں کہ صحابی رسول اللہ کے ساتھ غزوے میں شریک ہوئے، وہ جس سواری پر جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں گئے، اس گھوڑے کا جس مٹی پر قدم پڑا، گھوڑے کے قدم کے نیچے جو مٹی کے ذرات آئے ہیں، عبد القادر کا مرتبہ ان ذرات کے برابر بھی نہیں ہے۔ ولیوں کے سردار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذرات کہ صحابی رسول جس گھوڑے پر سوار ہیں اس گھوڑے کا قدم مٹی پر پڑ رہا ہے، تو مٹی کے جو ذرات آ رہے ہیں وہ عبد القادر سے بلند مرتبہ ہے، تو پھر صحابی کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا؟ تو صحابہ اتنی عظیم شخصیات، اور پھر صحابہ سے بھی بڑا مرتبہ نبی کا۔ صحابی سے بڑا مرتبہ نبی کا ہوتا ہے، اور نبی سے بڑا مرتبہ رسول کا۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی رسول پر آئی ہوئی کتاب اور شریعت کی تبلیغ کرتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نئی شریعت عطا فرماتا ہے۔ نئی شریعت رسول کو ملتی ہے، اسی لیے انبیاء کی تعداد کم و بیش 1,24,000
یا 2,24,000 کم و بیش تعداد انبیاء کرام کی، اور رسولان اعظام کی 313. رسول صرف 313، یعنی شریعت جو چینج ہوئی ہے وہ 313 مرتبہ. رسولوں کو اللہ نے نئی کتاب اور نئی شریعت عطا فرمائی، اور نبیوں کا کام کیا تھا کہ پچھلے رسول پر جو شریعت آئی ہے اسی کی وہ تبلیغ کرتے رہیں. تو نبی سے بڑا مرتبہ رسول کا. اب آ جائیں، ہم جائزہ لیتے ہیں کہ تمام مخلوقات کا مرتبہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں انسان کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، اور غیر مومن کا مرتبہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں مومن کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں مومن کا مرتبہ ختم ہوتا ہے وہاں نیک مومن کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، جہاں نیک مومن کا مرتبہ ختم ہوتا ہے وہاں ولی کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، جہاں ولی کا مرتبہ ختم ہوتا ہے وہاں سے قطب کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، جہاں قطب کا مرتبہ ختم ہوتا ہے وہاں سے غوث کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، جہاں غوث کا مرتبہ ختم ہوتا ہے وہاں سے صحابی کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، جہاں صحابی کا مرتبہ ختم ہوتا ہے وہاں سے نبی کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، جہاں نبی کا مرتبہ ختم ہوتا ہے وہاں رسول کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں تمام رسولوں کے مرتبے ختم ہوتے ہیں وہاں سے میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ شروع ہوتا ہے. زندہ باد عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. تو میرے نبی اتنے عظیم ہیں، اتنی عظمت والے ہیں کہ تمام رسولان اعظام کا مرتبہ جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں سے میرے اور آپ کے پیارے آقا کا مرتبہ شروع ہو رہا ہے. اور اسی لیے تو میرے پیر و مرشد نے یہ کہا تھا کہ جبین حضرت جبریل پر کف پا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام بھی فرشتوں میں رسول ہیں. جبین حضرت جبریل یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کی پیشانی، جبین حضرت جبریل پر کف پا ہے، حضور کا تلوہ مبارک ہے. کب؟ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی رات میں بیدار کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے کافوری ہونٹوں سے رسول اللہ کے تلوے مبارک کو بوسہ دیا تھا، تاکہ ان ہونٹوں کی ٹھنڈک سے جب رسول اللہ کے تلوے مبارک میں وہ ٹھنڈک محسوس ہوگی تو حضور بیدار ہو جائیں گے. وہ بھی جانتے تھے کہ کتنی ادب بارگاہ ہے یہ، کہ یہاں آواز سے نہیں اٹھانا ہے، ادب سے اٹھانا ہے، تلوے مبارک کو بوسہ دے کر کے اٹھانا ہے. اب تلوے مبارک ہیں، جب بوسہ دیا جائے گا تو تلوہ مبارک پیشانی پر بھی تو لگے گا کہ نہیں لگے گا. اس منظر کو سامنے رکھ کر کے اب میرے پیر و مرشد کا شعر سنیں کہ جبین حضرت جبریل پر کف پا ہے، میرے آقا کا تلوہ مبارک ہے. تو کسی کے مرتبے کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ پیشانی. کیونکہ آدمی اپنا سر کسی کے سامنے نہیں جھکاتا. ایک مسلمان اپنی پیشانی صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، کسی ولی کی بارگاہ میں بھی اپنی پیشانی نہیں جھکاتا. کچھ لوگ جو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سنی مسلمان صرف مزار پاک کو چومتا ہے. اگر کوئی پیشانی لگاتا ہے تو وہ اس کی جہالت ہے. کیوں لگانی ہے پیشانی؟ پیشانی نہیں لگانی، ہمیں بوسہ دینا ہے. ہاں، بوسہ دیتے وقت کچھ لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ پیشانی لگ رہی ہے، لیکن اس کی عقیدت میں پیشانی لگانا نہیں ہوتا ہے، اس کی عقیدت میں بوسہ دینا ہوتا ہے. تو سنی مسلمان اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکاتا، اور کوئی بھی مسلمان اپنی پیشانی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکاتا. صرف اور صرف سجدے میں اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہے. کیوں؟ کہ پیشانی انسان کا سب سے اعلیٰ عضو ہے، اور وہ زمین پر رکھ کر کے بتا رہا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے لیے اتنا خشوع اور خضوع اور اتنا گر رہا ہوں کہ اپنے سب سے بلند سر کو تیری بارگاہ میں زمین پر رکھ رہا.
یہی سجدے کی حقیقت ہے۔ تو انسان کے مرتبے کی جو انتہا ہوتی ہے کسی کی بھی، وہ کہاں؟ پیشانی۔ اور مرتبے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ قدم سے۔ قدم نیچے ہے، سر اوپر ہے، تو انتہا پیشانی پر، سر پر، اور ابتدا کہاں؟ تلوے، قدم سے ابتدا ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں میں رسول ہیں اور سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے بھی سردار ہیں، نوری مخلوق کے بھی سردار ہیں، جب وہ چوم رہے ہیں رسول اللہ کا تلوہ ان کی پیشانی پر ہے، جہاں جبرائیل علیہ السلام کے مرتبے کی انتہا ہو رہی ہے، وہ جبین حضرت جبرائیل کہاں پر ہے؟ رسول اللہ کے تلوے پر ہے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے، یہاں سے تلوے مبارک سے رسول اللہ کے مرتبے کی شروعات ہو رہی ہے۔ جب ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے؟ جب ابتدا کا یہ عالم جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم، تو انتہا کیا ہے؟ میرے آقا کے مرتبے کی پھر انتہا کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام بلند عطا فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت دینا اللہ کا کام ہے، ذلت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ اب ہمارے آقا کو اللہ نے اتنی بلندی عطا فرمائی کہ اب اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے رسول اللہ سے نسبت عطا فرما دیتا ہے، رسول اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کی نسبت رسول اللہ سے ختم کر دیتا ہے، اسے رسول اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اب معلوم ہو گیا کہ جو بھی رسول اللہ کے قریب ہو جائے گا اللہ اسے عزتوں سے نواز دے گا، عظمتوں سے نواز دے گا، مرتبے عطا فرما دے گا، اور جو رسول اللہ سے دور ہو جائے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک وقت ابو جہل سرداروں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن بدر کے میدان میں وہ کھڈے میں مرا پڑا تھا، اور ایک طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، غلامی کی زندگی، نوکری والی زندگی نہیں۔ نوکری میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا وقت بیچتے ہیں، 8 بجے سے 8 بجے تک یا 10 بجے سے 8 بجے تک ہم اپنا وقت بیچتے ہیں، اس وقت میں ہم جو ہے اپنی خدمت دیتے ہیں، اور وقت سے زیادہ ہم اسے خدمت نہیں دیتے۔ یہ ہماری جو ہے اخلاق کی ہمارا فریضہ ہوتا ہے کہ ہم وقت سے زیادہ کبھی ٹائم دے دیتے ہیں، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، لیکن ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے، تو ہم اپنا وقت بیچتے ہیں۔ یہ نوکری ہے، لیکن اس زمانے میں انسان ہی کو خرید لیا جاتا تھا، اس کی پوری زندگی کو خرید لیا جاتا تھا، اسے غلام بنا دیا جاتا تھا۔ اب اس کا پورا وقت آقا کے لیے ہے، چاہے دن ہو یا رات، چاہے دوپہر ہو یا شام، چاہے بارش ہو یا دھوپ ہو، جب بھی آقا کہے گا اسے خدمت کرنی ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، آقا کبھی آواز دیتا بلال، حضرت بلال کو دوڑ کے جانا پڑتا، کبھی آقا کی بیوی بلاتی بلال، حضرت بلال کو دوڑ کے جانا پڑتا، آقا کے بچے کبھی بلاتے بلال، حضرت بلال کو دوڑ کے جانا پڑتا، اس کے پوتے بلاتے بلال، حضرت بلال کو دوڑ کے جانا پڑتا۔ وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب رسول اللہ کے دامن میں آ گئے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر کے آزاد کر دیا، اب رسول اللہ نے انہیں اذان کی ذمہ داری عطا فرمائی، اب اللہ کے رسول نے انہیں اذان کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ اب مسجد نبوی سے آواز بلند ہو رہی ہے، حضرت بلال کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ایک وقت تھا جب غلامی میں لوگ بلاتے تھے، بلال، آقا بلاتا، بلال کو جانا پڑتا، آقا کی بیوی بلاتی، بلال کو جانا پڑتا، آقا
کے بچے بلاتے بلال کو جانا پڑتا، لیکن اب نبی کے دامن میں آ گئے، نبی کے قدموں سے نسبت ہو گئی، تو اب بلال کی شان یہ ہے کہ بلال بلا رہے ہیں حیا علی الصلاۃ، ابو بکر جیسا سردار آ رہا ہے، اب بلال بلا رہے ہیں حیا علی الفلاح، عمر جیسا سردار آ رہا ہے، عثمان غنی آ رہے ہیں، مولائے کائنات آ رہے ہیں۔ گویا کہ حضرت بلال زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں المول کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صحابہ مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن میں جو بھی آ گیا اسے عظمتیں مل گئیں۔ اسی لیے اللہ نے جو قرآن میں فرمایا، جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ کی عالمگیر رسالت کو بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے والذین معہ، یہ نسبت کا ذکر ہے، والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں جنہیں نسبت لگی ہوئی ہے رسول اللہ سے، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، وہ جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کے، کم تعداد کا انہیں خیال نہیں ہوتا، دشمن کی زیادہ تعداد سے وہ مرعوب نہیں ہوتے، خوف زدہ نہیں ہوتے، اشداء علی الکفار، جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے مہربان۔ آج یہ خصوصیت ہمارے اندر سے نکل چکی ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم غیروں کے لیے نرم پڑ گئے اور اپنوں پر سخت ہو گئے، اور اسی وجہ سے ہم پسپا ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ سے نسبت جو سچی رکھنے والے ہیں، والذین معہ، ان کی خوبی، ان کا وصف اللہ بیان کرتا ہے کہ جن کو رسول سے نسبت ہے، والذین معہ کا جنہیں شرف حاصل ہے، اشداء علی الکفار، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کے دشمن کے لیے سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اللہ فرماتا ہے جن کو رسول اللہ سے نسبت حاصل ہو گئی ہے ان کا حال یہ ہے کہ تم انہیں دیکھو گے رکعا، کبھی رکوع کی حالت میں، تراہم رکعا، کبھی تم انہیں رکوع کی حالت میں دیکھو گے، وسجدا، کبھی سجدے کی حالت میں دیکھو گے۔ کیا ہم رسول اللہ کی نسبت کے دعوے کرنے والے کہ ہمیں رسول اللہ سے نسبت ہے، کیا ہمیں بھی رکوع کرنے کی عادت ہے؟ کیا ہمیں بھی سجدے کرنے کی عادت ہے؟ اللہ تو ان کی خوبیاں بیان کر رہا ہے، تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی وہ رکوع میں ہوں گے، کبھی سجدے میں ہوں گے، اور یہ رکوع اور سجدہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں نماز پڑھوں گا تو میرے ماں باپ خوش ہوں گے، میں نماز پڑھوں گا تو میرا سیٹ خوش ہوگا، نماز اس لیے پڑھنے جا رہا ہوں کہ دکان سے تھوڑی دیر فرصت مل جائے گی، نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب سے تعلقات اچھے رہیں گے، نہیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، نماز صرف اس لیے پڑھنی چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، دنیا راضی ہو، دنیا نمازی کہے، دنیا نیک کہے، اس لیے نماز نہیں پڑھنی، اللہ راضی ہو جائے اس لیے نماز پڑھنی ہے۔ تو جو رسول اللہ سے نسبت والے ہیں، اللہ ان کی خوبیاں بیان کر رہا ہے کہ ان کا اخلاص یہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ اللہ نے جہاد کا بھی ذکر فرمایا اشداء علی الکفار کی شکل میں، اللہ نے رحماء بینہم میں
صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کا بھی ذکر فرما دیا کہ آپس میں رحم دل ہیں، کسی کی ضرورت پڑ گئی تو اسے قرض دے دیا، اسے صدقہ دے دیا، اسے زکوٰۃ دے دی، ضرورت مند ہے تو اس کا بھی ذکر کیا۔ تراہم رکعن سجدن میں نماز کا بھی ذکر کیا۔ یہ ساری عبادتیں بعد میں ذکر ہو رہی ہیں، پہلے ہے والذین معہم، پہلے نسبت ہے۔ پتا کیا چلا کہ جہاد اسی کا قبول ہوگا جسے رسول اللہ سے نسبت ہوگی، صدقات و خیرات و زکوٰۃ اسی کے قبول ہوں گے جس کی رسول اللہ سے نسبت ہوگی۔ اور اتنی نماز پڑھتے رہو، رکوع پر رکوع اور سجدے پر سجدے کرتے رہو، اور تمہاری پیشانیوں پر نشان پڑ جائیں، لیکن اگر سرکار سے نسبت نہیں ہے تو پھر یہ نمازیں بھی قبول نہیں، یہ زکوٰۃ و صدقات و خیرات بھی قبول نہیں، یہ جہاد بھی قبول نہیں۔ کتنے لڑنے والے لڑتے رہے، لیکن جب وہ رسول اللہ کے لیے نہیں لڑے ہیں تو انہیں کوئی فائدہ لڑنے کا نہیں ملے گا۔ تو جو رسول اللہ سے نسبت رکھتے ہوئے رسول اللہ کی محبت میں نیک کام کرتا ہے، اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے پہلے اس کا ذکر فرمایا والذین معہم، تو والذین معہم، اسی سے سرکار کی نسبت کا ہمیں ثبوت مل رہا ہے قرآن سے کہ سرکار سے جس کو نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز عظمت والی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضور کو جمعہ کے دن پیدا فرماتا، کیونکہ جمعہ افضل الایام ہے، ہفتے کے سارے دنوں میں جمعہ افضل ہے، اور 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے فضیلت والے ہیں، حرمت والے مہینے جنہیں کہا جاتا ہے، رجب ہے اور ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے مسلسل، یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک حرمت والے ہیں۔ اللہ نے خود اس کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، اللہ نے فرمایا ان میں سے 4 حرمت والے۔ تو 4 حرمت والے مہینے، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اگر اللہ چاہتا تو ان حرمت والے مہینوں میں حضور کو پیدا فرماتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جمعہ کے دن پیدا نہیں فرمایا، حضور کو ان حرمت والے مہینوں میں پیدا نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کہ کل جب رسول اللہ کی عظمت کا ذکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مراتب کا ذکر ہو، رسول اللہ کی خوبیوں کا ذکر ہو، تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حضور کو جو مرتبے حاصل ہوئے ہیں وہ اس لیے حاصل ہوئے کہ حضور جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ رسول اللہ کو جو عظمتیں ملی ہیں، جو مرتبے ملے ہیں، وہ فلاں حرمت والے مہینے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ملے ہیں، اس لیے اللہ نے نہ جمعہ کے دن حضور کو پیدا فرمایا، نہ حرمت والے مہینوں میں پیدا فرمایا، بلکہ پیر کے دن پیدا فرمایا، ربیع الاول کے مہینے میں پیدا فرمایا، تاکہ جب ذکر کرنے والے ذکر کریں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں دن کی وجہ سے رسول اللہ کو عظمت ملی ہے، بلکہ کہیں گے کہ پیر کو جو عظمت ملی ہے وہ رسول اللہ کے صدقے میں ملے ہیں، ربیع الاول کو جو عظمتیں ملی ہیں وہ رسول اللہ کے صدقے میں ملی ہیں۔ رسول اللہ کو جو عظمت ملی وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، جس کو عظمت ملتی ہے رسول کی وجہ سے ملتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ حضور مکہ میں پیدا ہوئے اس وجہ سے حضور کو فضیلت ملی، تو اس کا بھی جائزہ ہم قرآن کی آیت سے لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ مکہ میں پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکے کو اتنی عظمتیں عطا فرمائیں کہ قرآن میں اللہ نے اس کی قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم یاد کرتا ہوں۔ قسم کھانا اللہ کے لیے بولنا مناسب نہیں ہے۔ ہم اپنے لیے کہہ سکتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں، آپ نے قسم کھائی، رسول اللہ نے قسم کھائی، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے قسم کھائی نہیں، کیونکہ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے۔
تو جس میں اس چیز کا شائبہ بھی آئے ایسا لفظ اللہ کے لیے بولنا مناسب نہیں ہے. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہ فرمایا کہ اللہ نے قسم یاد فرمائی. مکہ کی قسم اللہ یاد فرماتا ہے. اب ہم اللہ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں مولا تو نے مکے کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ کیا اس مکے کے اندر خانہ کعبہ ہے اس لیے تو اس کی قسم یاد فرما رہا ہے؟ کیونکہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ میں نازل ہوئی ہے. کہاں آیت نازل ہوئی؟ مکہ میں. یہ مکی صورت ہے. جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی انہیں مکی صورت کہا جاتا ہے. تو یہ مکی صورت ہے, مکہ میں نازل ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر مکہ کی قسم یاد کی. ہم نے پوچھا مولا کیوں؟ کیا خانہ کعبہ ہے اس لیے؟ کیا مقام ابراہیم ہے اس لیے؟ کیا زمزم کا کنواں ہے اس لیے؟ کیا صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اس لیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگلی آیت میں جواب آتا ہے. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں اس شہر مکہ کی قسم یاد کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ یہاں خانہ کعبہ ہے, اس لیے نہیں کہ یہاں مقام ابراہیم ہے, اس لیے نہیں کہ یہاں صفا مروہ کی پہاڑی ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اے محبوب اس شہر مکہ کی قسم اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ آپ یہاں جلوہ افروز ہیں. یعنی مکے کو جو عظمت مل رہی ہے, شہر مکہ کو جو عظمت مل رہی ہے وہ بھی رسول اللہ کے صدقے میں مل رہی ہے. بلکہ خانہ کعبہ کو جو عظمت مل رہی ہے وہ بھی تو رسول اللہ کے صدقے میں مل رہی ہے. ورنہ وہاں 360 بت تھے, 360 بت تھے. لیکن جب رسول اللہ کی پیدائش ہوئی تو وہ بت سر کے بل گرے, وہ بت سر کے بل گرے. اور اس وقت کعبہ جھوما تھا. شاعر نے کیا کہا؟ بت شکن آیا, بت شکن آیا. بت شکن کسے کہتے ہیں؟ بت توڑنے والا. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. تو رسول اللہ نے آ کر کے کعبے کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں. رسول اللہ کی مرضی پر حکم آیا کہ اے نماز کی حالت میں مسجد اقصیٰ کی طرف سے مسجد حرام کی طرف مڑ جاؤ, اور اب ادھر جو ہے تمہیں رک کر کے نماز پڑھنی ہے. تو قبلہ خانہ کعبہ بنا ہے ہمارے آقا کے وسیلے سے اور صدقے سے بنا ہے. تو خانہ کعبہ کو بھی جو عظمتیں ملی ہیں, مکہ کو بھی جو عظمتیں ملی ہیں, وہ ہمارے آقا سے نسبت حاصل ہونے کی وجہ سے ملی. اور اسی وجہ سے اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں. اللہ نے ہجرت کا حکم نازل فرمایا. وجہ تو اور بھی ہو سکتی ہیں, ان وجہوں میں سے ایک میں بتا رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ عظمتیں مکہ کی جو ہے وجہ سے حضور کو ملی, اس لیے اللہ نے ہجرت کا حکم فرمایا. ورنہ جو فرشتے بدر کے میدان میں اللہ اتار سکتا ہے, کیا وہ مکے میں نہیں اتار سکتا تھا؟ فرشتوں کا لشکر جو آیا تھا بدر کے میدان میں ہجرت کے بعد, تو کیا وہ لشکر مکہ میں حضور کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا تھا؟ آ سکتا تھا, اللہ بھیج سکتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا. مدینہ ہجرت کر کے چلے جائیں. کس مدینے کی طرف؟ جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا, جسے پہلے بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا, جہاں کی آب و ہوا ایسی تھی کہ جو بھی وہاں چلا جاتا بیمار ہو جاتا, وہاں کا پانی پیتا بیمار ہو جاتا, یہاں سے صحت مند جاتا تھا. لیکن جب وہاں یثرب جو پہلے کہا جاتا تھا وہاں کا پانی پی لیتا, اسے بیماریاں لگ جاتی, وہاں کی آب و ہوا میں سانس لیتا تو توانا جاتا تھا, کمزور ہو کر کے آیا کرتا تھا. لیکن جب رسول اللہ کے قدم اس یثرب
پر پڑے ہیں اور اللہ کے رسول وہاں چلے گئے ہیں اور حضور نے اسے وطن بنایا ہے، تو جس شہر کو پہلے بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، جو بھی جاتا توانا ہو کر کے آتا تھا، لیکن واپس جاتا تو کمزور ہو کر کے جاتا، تندرست آتا تھا، بیمار ہو کر کے جاتا تھا، لیکن رسول اللہ کے پہنچنے کے بعد، ہجرت کے بعد، اب اللہ نے اس شہر کو ایسی عظمت عطا فرمائی ہے، ایسی عظمت عطا فرمائی ہے کہ بیمار وہاں چلا جائے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے، کمزور وہاں چلا جائے اللہ اسے طاقت والا بنا دیتا ہے۔ جس زمین پر رسول اللہ کے قدم پڑ گئے، جس شہر کو پہلے بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، رسول اللہ کے قدم اس مٹی پر پڑے تو آج اس مٹی کو کھا کے شفا کہا جاتا ہے، آج اس مٹی کو کھا کے شفا کہا جاتا ہے۔ آرام نہ ہو جس بیمار کو سارے زمانے سے ذرا سی خاک لے آئے وہ نبی کے آستانے سے، ذرا سی خاک لے آئے وہ نبی کے آستانے سے، تو اب بیمار کو اگر شفا چاہیے تو لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ جاؤ مدینہ چلے جاؤ، وہاں تمہیں شفا مل جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مدینے میں پڑ گئے تو مدینہ برکت والا بن گیا۔ اور ایک عظیم چیز میں آپ کو بتاؤں، رد المحتار جسے فتاوی شامی کہا جاتا ہے، اس کے اندر علامہ ابن عابدین نے لکھا ہے ما ذم اعزاؤہ علیہ السلام انہ افضل مطلقا۔ کیا لکھتے ہیں؟ اس روئے زمین کا جتنا بھی حصہ ہے، پوری روئے زمین پر زمین کے ایک ٹکڑے کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، پوری روئے زمین، اس کرۂ ارض پر پوری زمین پر ایک حصہ ایسا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر فضیلت عطا فرمائی۔ وہ کون ہے؟ کہتے ہیں ما ذم اعزاؤہ علیہ السلام، قبر مبارک میں رسول اللہ کی قبر مبارک میں زمین کا جو حصہ حضور کے جسم سے ٹچ ہے، رسول اللہ کے جسم مبارک کا جو حصہ قبر میں رسول اللہ کے جسم مبارک سے ٹچ ہے، وہ زمین کا حصہ کائنات کی پوری زمین میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل، افضل و مطلقاً سب سے افضل۔ بلکہ فرماتے ہیں حتی من الکعبہ، یہاں تک کہ رسول اللہ کے جسم مبارک سے جو زمین کا حصہ لگا ہوا ہے، جو مٹی لگی ہوئی ہے، وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ والعرش والکرسی، علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں صرف خانہ کعبہ سے نہیں، رسول اللہ کے جسم مبارک سے ٹچ ہونے کی وجہ سے اس زمین کے حصے کو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ دے دیا کہ لوح و قلم سے بھی اس کا مرتبہ بڑھ گیا، اللہ کے عرش سے بھی اس کا مرتبہ بڑھ گیا، عرش عظیم سے بھی زیادہ رتبہ عطا کر دیا گیا زمین کے اس حصے کو۔ کیوں؟ اسے نسبت حاصل ہو گئی رسول اللہ سے۔ آپ نہیں دیکھتے، اب ختم کر رہا ہوں میں، کہ زمین کا ایک حصہ ہے پوری روئے زمین میں جسے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، ریاض الجنہ، جنت کی کیاری۔ تو جنت کی کیاری کس زمین کے حصے کو کہا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجرہ پاک مسجد کے اندر کھلتا تھا، حضور کا مکان کا جو دروازہ تھا وہ مسجد میں کھلتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5 وقت نماز کے لیے اپنے حجرے سے مصلی تک آتے، اور پھر نماز پڑھانے کے بعد اس جگہ سے اپنے حجرے کے اندر جاتے۔ تو بار بار جس جگہ پر رسول اللہ کے قدم پڑے، بار بار جس جگہ پر رسول اللہ کے قدم پڑے، اس زمین کے حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرما دیا۔ ذرا غور کرنا، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، کہ زمین کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تلوے مبارک کو بار بار چوم رہا تھا، رسول اللہ کے تلوے مبارک کو زمین کا جو حصہ
بار بار چوم رہا تھا، پوری روئے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیا، جنت کی کیاری کا درجہ عطا فرما دیا۔ ذرا سوچیں کہ زمین کا جو حصہ رسول اللہ کے تلوے کو چوم رہا ہے، جب اس کے مرتبے کا یہ عالم ہے تو خود رسول اللہ جس حسن حسین کو چومتے ہوں گے، اس حسن اور حسین کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نسبت مصطفیٰ۔ حسن حسین کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ اور آخری بات میں بتاؤں، اور بڑی عظیم بات ہے کہ ہم یہاں پر ذکر مصطفیٰ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، ہم حضور کے ذکر کے لیے آدھا گھنٹہ بیٹھیں، پونا گھنٹہ بیٹھیں، 1 گھنٹہ بیٹھیں، وقت کی پابندی کرنی پڑتی ہے تاکہ دوسرے دن بھی آ کر کے بیٹھیں، تیسرے دن بھی آپ کو آنا ہے، چوتھے دن بھی آنا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا دن 50,000 سال کا دن رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر، ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ اتنا لمبا دن کیوں رکھا اللہ نے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب لینے میں اتنا وقت لگے گا؟ کیا اللہ کو سب کا حساب لینے میں اتنا وقت لگے گا؟ میں آپ کو ایک اندازہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفی یدیہ کتابان، اللہ کے رسول اپنے حجرے سے باہر نکلے اور حضور کے دونوں ہاتھوں میں کتابیں تھیں، ایک ہاتھ میں ایک کتاب، دوسرے ہاتھ میں دوسری کتاب۔ قال الذی فی یدہ الیمنی، جو رسول اللہ کے دانے ہاتھ میں کتاب تھی اسے بلند کیا حضور نے اور فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، فیہ اسماء اہل الجنہ، اس کتاب میں کیا ہے؟ جتنے لوگ جنت میں جانے والے ہیں ان کے نام، واسماء آبائہم وقبائلہم، ان کے باپ کا بھی نام ساتھ میں لکھا ہے اور ان کے قبیلے کا نام بھی ساتھ میں لکھا ہے۔ یہ پہچان کے لیے جیسے آج لکھا جاتا ہے نا پورا نام، مع ولدیت جسے کہتے ہیں، بھلے باپ جہنم میں جانے والا ہوگا لیکن نام باپ کے ساتھ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، جنتی ہیں، لیکن باپ کا نام ابو جہل، تو ان کا نام ابو جہل کے نام کے ساتھ تو ہوگا لیکن باپ تو جہنم میں جانے والا ہے، تو وہ صرف پہچان کے لیے، سمجھ گئے نا اس کو؟ میں صرف یہی سمجھانا چاہتا ہوں، فیہ اسماء اہل الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں تمام جنتیوں کے نام، واسماء آبائہم وقبائلہم، ان کے باپ کے بھی نام اور ان کے قبیلے کا بھی نام سب لکھ دیا گیا، وَأَجْمَلَ فِي آخِرِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں ٹوٹل بھی لگا دیا، اللہ نے آخر میں ٹوٹل بھی لگا دیا، لا یزاد فیہم ولا ینقص منہم، اب نہ ان میں ایک آدمی بڑھ سکتا ہے نہ ایک آدمی کم ہو سکتا ہے، ٹوٹل بھی لگا دیا گیا، اب نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا۔ پھر فرمایا وقال الذی فی یدہ الیسریٰ، اس کتاب کو بلند کیا جو الٹے ہاتھ میں تھی، بائیں ہاتھ میں، اور فرمایا اس کتاب کے بارے میں ھذا کتاب من رب العالمین، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، فیہ اسماء اہل النار واسماء آبائہم وقبائلہم، اس کتاب کے اندر تمام جہنم والوں کے نام ہیں، ان کے باپ کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔
وَأَجْمَلَ فِي آخِرِهِمْ، اور اللہ نے اس کتاب میں بھی آخر میں ٹوٹل کر دیا ہے، لا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، اب نہ اس میں ایک آدمی کا اضافہ ہوگا نہ ایک آدمی کی کمی ہوگی۔ اس رب پر کہ جس نے حضور کی زندگی میں فیصلہ کر دیا ہے کتنے لوگ جنت میں جانے والے ہیں، کتنے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ٹوٹل لگا دیا جا چکا، پھر بھی 50,000 سال۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، صحابہ نے بھی وہی سوال پوچھ لیا، بات کر دوں نا وہ بھی۔ صحابہ نے عرض کیا فَفِيمَ الْعَمَلُ یا رسول اللہ ان کان امر قد فرغ منہ، اے اللہ کے رسول جب تمام جنتیوں کے نام لکھے جا چکے، ٹوٹل بھی کر دیا گیا، تمام جہنمیوں کے نام لکھے جا چکے، ٹوٹل بھی کر دیا گیا، اب نہ ایک آدمی جہنم والا جنت میں جائے گا نہ جنت والا جہنم میں جائے گا، فَفِيمَ الْعَمَلُ یا رسول اللہ، تو اے اللہ کے رسول ہم عمل کیوں کریں، ہم عمل کیوں کریں؟ جب ٹوٹل لگا دیا جا چکا ہے، اب ہمارا نام یا تو جنت والوں میں ہوگا یا جہنم والے میں ہوگا، ٹوٹل کر دیا گیا ہے، تو فَفِيمَ الْعَمَلُ یا رسول اللہ، ہم عمل کیوں کریں؟ ان کان امر قد فرغ منہ، جب معاملہ ایسا ہی ہے کہ فراغت ہو چکی، ٹوٹل کر دیا جا چکا، پھر ہم عمل کیوں کریں؟ اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جملہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا، اے میرے صحابہ عمل کرتے رہو اور میانہ روی کے ساتھ عمل کرو، یہ نہیں کہ تھوڑے دن جذبہ رہا تو فرض نماز بھی پڑھی، نفل بھی پڑھی، اور پھر جو ہے مسجد میں ہی بیٹھے رہے، 100 رکعت نفل پڑھی، 50 رکعت نفل پڑھی، اور 2-4 دن کے بعد تھک گئے اب نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا عمل کرو اور میانہ روی کے ساتھ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان عمل کرتا رہتا ہے جنت والے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا خاتمہ جنت والے عمل پر کرواتا ہے۔ جن کو جنت میں بھیجنا ہے، جن کو جنت میں بھیجنا ہے، جن کا نام جنت والوں میں لکھا جا چکا ہے، اللہ خود ان کے لیے جنت والے کام آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم عمل کرتے رہو یہاں تک کہ جنت والے کام کرتے رہو گے، اور تمہارا آخری عمل جو ہوگا وہ جنت والا ہوگا اور تم اہل جنت میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور یا پھر یہ ہوگا کہ تم جہنم والے کام کرتے رہو گے اور تمہارا آخری عمل جہنم والے کاموں پر ہوگا اور تم جہنم والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہمیشہ جنت والے عمل کرتے رہو، موت کب آئے گی کسے پتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنمیوں والا کام کرتے کرتے موت آ جائے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگ گاڑی چلاتے ہوئے گانے سن رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ وہ بھی کفریہ گانے سن رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اچانک حادثہ ہوتا ہے اور اسی حال میں مر جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنے والے جہنم میں جائیں گے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا خاتمہ جہنم والے کاموں پر ہو جائے، اس لیے ہمیشہ جنت والے کام کرتے رہو، کیا پتہ موت کب آئے گی۔ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا قد فرغ ربکم من العباد فریق فی الجنہ و فریق فی النار، اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر دیا ہے، ایک فریق جنت میں جانے والا ہے، ایک فریق جہنم میں جانے والا ہے۔ جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، سب کے نام بھی معلوم ہے، سب کے باپ کے نام بھی معلوم ہے، سب کے قبیلے کے نام بھی معلوم ہے، ٹوٹل بھی کر دیا گیا ہے، پھر قیامت کا دن 50,000 سال کیوں؟ قیامت کا دن 50,000 سال کیوں؟ تو آئیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ مرآت المناجی کی جلد 8 صفحہ نمبر 23 پر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 50,000 سال کا دن رکھا ہے وہ حساب و کتاب کے لیے نہیں رکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حساب تو صرف 4 گھنٹے میں ہو جائے گا، حساب تمام مخلوقات کا حساب
4 घंटे में हो जाएगा। 49,999 साल, 11 महीने, 29 दिन और 20 घंटे मैदान महशर में अल्लाह और मखलूक मिल करके सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह की तारीफ करेंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। तो इस साल जब जुलूस में निकलेंगे, 1500 साला ये जश्न मिलाद का मौका मनाने का हमें अल्लाह तबारक व ताला ने जश्न मनाने का मौका अता फरमाया है। क्योंकि ये 1500 साला की तादाद हमेशा तो हर एक के हिस्से में आती नहीं। अब क्या पता 1600 साला की मिकदार, उसका अदद किसके हिस्से में आए, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ये 1500 साला अदद आया है। तो फिर हम इस साल जब जश्न मनाएंगे, जुलूस में निकलेंगे, तो शान व शौकत के साथ निकलेंगे कि किस अजीमुशान नबी का जश्न मनाने के लिए हम निकले हैं, किस अजीमुशान नबी की याद मनाने के लिए, उनका यौम पैदाइश मनाने के लिए हम निकले हैं। अपनी औलाद को भी बताएं ताकि सर झुका करके जुलूस में ना चले, बल्कि सर उठा करके चले कि जिस नबी का जुलूस मनाने के लिए जुलूस मोहम्मदी हम निकाल रहे हैं, वो इतने अजीम हैं कि जिनकी निस्बत उनसे हो जाती है वो भी अजीम हो जाता है, और जो उनसे दूर हो जाता है वो जलील हो जाता है। इसी अज़म के साथ निकलें। अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आप सबको रसूलुल्लाह से सच्ची पक्की निस्बत अता फरमाए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में ज़िंदगी अता फरमाए और हुजूर की मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।